الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 10 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، آج کی اس مجلس میں 3 عنوانات پر گفتگو مقصود ہے. ایک تو محرم الحرام اور اسلامی سال نو، اس کا آغاز. دوسرا عنوان اہل بیت کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دین میں ان کے لیے کیا احترام اور مقام ہے. اور تیسرا عنوان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی فضیلت. کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں ان عنوانات پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر سکوں. میں نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، 10واں پارہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے. یہی سیدھا دین. سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر، اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت کے مہینے یعنی خاص ادب اور احترام کے مہینے 4 ہیں. اور ان مہینوں کے ناموں کا تعین جو ہے وہ حدیث پاک میں ہوتا ہے. قرآن کریم میں گنتی آ گئی کہ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت ہی احترام والے ہیں اور ادب والے ہیں. کس طرح احترام والے ہیں، کس طرح ادب والے ہیں. لیکن یہ بات بھی اللہ نے طے کر دی کہ جس دن زمین اور آسمان بنائے تھے اسی دن ہی یہ 4 مہینے ہم نے ادب اور احترام کے قرار دے دیے تھے. یعنی یہ دین مکمل ہونے کے بعد ان مہینوں کا کوئی ادب و احترام کا کوئی حکم نیا نہیں آیا. یعنی تکمیل دین کے بعد واقعات ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے. ان کی وجہ سے ان مہینوں کا ادب اور احترام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان بنائے اور ان مہینوں کی تعداد بھی اللہ نے متعین کی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک 12 مہینے اور
ان 12 مہینوں میں یہ 4 بھی ادب اور احترام کے مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. تو کسی اور واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے اور سانے کی وجہ سے ان مہینوں کا ادب اور احترام اور ان کی اہمیت جو ہے وہ دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب اشہر حرم کہتے ہیں ان کو، یہ 4 مہینے. تو وہ حدیث سے اور تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینہ تو ہے رجب کا، اور پھر 3 مہینوں کے وقفے کے بعد مسلسل 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یعنی اس میں رجب کا مہینہ بالکل الگ ہے، اور 3 مہینے لگاتار جو ہیں ترتیب سے وہ بالکل الگ ہیں، اور ان میں بھی ایک مہینہ اگلے سال میں شروع ہو جاتا ہے. تو کل 3 مہینے پچھلے سال کے ہوں گے اور ایک مہینہ اگلے سال کا، جس سے اسلامی سال نو کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس کی عربوں کے اندر جو دستور تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنی لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزیاں بند کر دیتے تھے، دشمنیاں روک دیتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو وہ اس سے صرف نظر کرتے تھے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس میں ہم نہیں لڑتے. تو رجب کے مہینے میں لوگ عمرے میں آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے. اور اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ حج کے مہینے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لوگ سفر شروع کر دیتے تھے حج کا، پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ جاتے تھے. کوئی مہینہ پہلے پہنچ گیا، کوئی 2 مہینے پہلے پہنچ گیا. تو محرم میں واپسی ہو جاتی تھی. تو ذوالقعدہ میں سفر شروع کیا، ذوالحجہ آ گیا، حج کیا، وہ مہینہ رہے، محرم میں واپسی شروع ہو گئی. لمبے سفر ہوتے تھے. تو ان 3 مہینوں میں یہ عمل مکمل ہوتا تھا. لیکن ان مہینوں کے اندر لوگ اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے کہ یہ حج کے مہینے ہیں، عمرے کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر ہم اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں. اور اللہ پاک نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ ملت ابراہیمی سے ہی یہ 4 مہینے حرمت کے، ویسے تو گنتی کے فرمایا کہ جب زمین و آسمان بنائے تھے تو 12 مہینے ہم نے طے کیے، اور 4 مہینے جو ہیں یہ آگے آیا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں. حدیث میں تفصیل آ گئی، تاریخ میں اس کی تفصیل آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ جس طرح ہر حال میں کہ چاہے حرمت کے مہینے بھی ہوں، کافر تمہارے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں. یعنی ان کے یہود و نصارہ کے بڑے جو ہیں وہ غلط فتویٰ دے کے، یعنی اس مہینے میں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ذی القعدہ میں لڑائی کر لیں، یہ ہمارا فتویٰ ہے، حلال ہے اس میں، اور ذی الحج میں آپ نہ کریں. تو اس قسم کی حرکتیں یہ بھی پرانی حرکتیں ہیں. یعنی جو مذہبی بہروپیے ہیں وہ قدیم دور سے اس قسم کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. نذرانے پیسے وصول کر لیتے تھے اور غلط فتویٰ دے دیتے تھے. تو ان کے کہنے سے اللہ کے حکم تبدیل نہیں ہوتے، اور نہ حدیث کے اندر جو کچھ آیا نہ وہ تبدیل ہوتا ہے، وہ اٹل ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر اللہ نے فی کتاب اللہ یہ طے کر دیا تھا. تو کافر اگر ان مہینوں کا ادب کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں تو تم بھی لڑائی میں پہل نہ کرو لڑائی. اور اگر وہ ان مہینوں کے اندر اس کا ادب نہ کریں، تم سے لڑائی کریں، تو جس طرح انہوں نے کوئی خیال اور لحاظ نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں آ گئے، لڑائی کی، تم بھی پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے میں لڑو. اور جہاد جو ہے اس کو بند نہیں کرنا. جیسے مثال ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر یہ رجب میں ہوا، تو اس میں
جہاد ہو گیا تو کفار و مشرکین جب تیار ہو کے آ گئے تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کے آ گئے، وہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں، ایک رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ اور یہ جس دن اللہ نے اس دنیا کو، زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا، تب سے یہ سارا نظام طے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور بات کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے ان مہینوں کی حرمت کا کوئی حکم دین کے اندر نہیں ہے، وہ ہماری ذاتی خواہش ہے، حکم نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی۔ ربیع الثانی میں غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن ہجری کا آغاز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کو رائج کیا، اور اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے کیا۔ یہ صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہو گئی۔ تو اب محرم چل رہا ہے، تو 1448 ہجری یہ نیا سال ہے، جو اللہ تعالیٰ سارا سال جو ہے وہ ہمیں خیر اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی بھی اور صحت کی سلامتی بھی۔ اب اگلی بات ہے اہل بیت، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ محرم کے مہینوں میں، اس مہینے کے اندر اہل بیت کے عنوان سے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے ہماری مجالس میں، ہمارے اجتماعات میں، ہمارے جمعہ کے خطبوں کے اندر، ہماری محافل کے اندر اہل بیت۔ تو پہلے تو اس اصطلاح اور اس لفظ کو سمجھیں۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے ہر قسم کی لغو، فضول اور گندی باتیں، اے نبی کے گھر والوں، اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے، بہترین طریقے سے تمہیں پاک کر دے۔ اب اس میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، تو اہل بیت نبی کے گھر والوں، تو گھر والوں میں سب سے پہلے امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ گھر والی ہیں۔ اور پھر اولاد ہے جو سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے، یا ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، حضرت ابراہیم، اور پھر آگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد ہے۔ تو ایک تو اہل بیت یوں ہو گئے جو گھر میں رہنے والے ہیں، گھر میں آنے جانے والے ہیں، گھر کا حصہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ایک خاص ان کو مقام دیا ہے، ان کو ایک درجہ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے حکموں پر تم سے پوری قوت کے ساتھ عمل کراؤں تم سے، اور تم میرے حکموں کے ایسے فرما بردار بن جاؤ کہ قیامت تک تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ بن جاؤ، اور اچھی طرح میں تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ پاکیزگی اور صفائی وضو کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری اور باطنی صفائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین اور آپ کے تمام گھر والے، آپ کی آل اولاد جو ہے، ایک تو وہ اپنی ظاہری گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے اتنے بلند ہو جائیں کہ ان کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، کوئی ان کے برابر کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہ رہے، وہ سب سے اونچے نظر آئیں، اپنے علم میں، اخلاق میں، اپنے تقوی میں،
اپنے ظاہری سراپا میں، اپنے تمام دینی اعمال میں، اپنے معاملات میں، ہر بات میں وہ تمام باقی لوگوں سے، مسلمانوں سے بلند نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا حسین اور خوبصورت بنا دے، اتنا پاک صاف اور ستھرا بنا دے، اور تمہاری ایسی صفائی ستھرائی کر دے کہ تم مثال بن جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے باطن کی بھی پاکیزگی ہو جائے، یعنی تمہارے دل جو ہیں وہ اتنے صاف ستھرے ہو جائیں کہ اس میں سوائے میرے اور کوئی نہ ہو۔ اے نبی کے گھر والوں، نبی کی گھر والیوں اور نبی کے گھر والوں، تمہارے دل جو ہیں وہ اتنے پاک اور صاف ہو جائیں کہ سوائے میری یاد کے، میری محبت کے اور کچھ باقی نہ رہے، میرے ساتھ ہی تعلق باقی رہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی قائم ہو، اپنی مرضی اور خواہش سے قائم نہ ہو۔ جیسے جیسے حضور فرماتے جائیں ویسے ویسے مانتے جائیں اور تعلق قائم کرتے جائیں۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں ہر اعتبار سے پاک صاف ستھرا تمہیں بنا دے، اور گناہوں سے بھی تمہیں محفوظ کر دے، تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور اس میں یہ جو رجس کا لفظ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا کہ ہر قسم کی جو لغو بات ہے یا کوئی برا عمل ہے، کوئی گندی بات ہے، اس سے اللہ تمہیں صاف ستھرا کر دے، نکال دے تمہارے دل و دماغ سے۔ تو دیکھو ایک طبقہ اس سے یہ عقیدہ بناتا ہے کہ نبی کے گھر والے جو ہیں، ایک تو وہ گھر والے بھی خاص لیتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں لیتے، نبی کے گھر والوں کو بھی خاص، پھر ان کو معصوم قرار دیتے ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ اس کو تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، گناہ کا ہونا تو بہت استغفر اللہ خوفناک بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ وہ نبی ہوتا ہے، نبی کے دل پر اللہ کا پیرا ہوتا ہے، اور نبی کے دل پر شیطان کبھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا، اور نبی کے دل میں کبھی گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں آ سکتا، اس کو معصوم ہے۔ اور نبی نہ تو گناہ پر عمل کرتا ہے نہ گناہ کا خیال آتا ہے، دونوں کاموں سے پاک ہوتا ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اور وہ تخلیقی اعتبار سے پیدائشی طور پر ہی وہ پاک ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر اور وہ قبر میں جانے تک وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گناہ کی آلودگی نہیں ہوتی۔ تو یہ باقی جو ہے نا نبی کے گھر والے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی حضور کے ساتھ کامل مشابہت والا بنا دوں۔ حضور جیسے تو نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں بن سکتا، حضور جیسا کوئی نہیں بن سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ تو ان کے اندر اگر کہیں کوئی دل میں کوئی دوسرا خیال ہے، کوئی بات ہے، کوئی عمل کے اندر کہیں کوئی کمزوری ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو صاف ستھرا کر کے ان کی مشابہت جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دور سے پہچانے جائیں کہ یہ حضور کے گھرانے والے ہیں۔ بھائی یہ میں چاہتا ہوں یہ سب سے ممتاز اور منفرد نظر آئیں۔ اب ان آیات سے پہلے پردے کی بات ہوئی، پردہ کرو، اور پھر یہ ہے کہ صرف نبی کی عورتیں ہی نہیں ہیں، ان کو بھی کہا، اور دوسری عورتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے بھی کہا، تخصیص کر دی کہ نبی کی گھر والیاں بھی، مسلمانوں کی عام عورتیں بھی وہ پردہ کریں، چہرے ڈھانپ لیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اپنا کیا اسے کہنا چاہیے کہ سنگھاسن نہ کریں، اپنا میک اپ نہ کریں، خوبصورتی نہ کر کے باہر نکلیں، خوشبو نہ لگائیں، اس قسم کی چیزیں جو عورتوں کی زیب و زینت ہیں تو یہ گھر میں ہی رکھیں، ان چیزوں کے ساتھ باہر نہ نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہ تم نبی کی گھر والیوں ہو، عام عورتیں نہیں ہو، تم بھی سب سے الگ تھلگ نظر آنی چاہیے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسی عورت بھی کوئی نہیں ہے جیسی نبی کی گھر والیاں ہیں۔ اسی طرح یعنی پردہ ہے عملی طور پہ ظاہری زندگی کے اندر،
نماز ہے اللہ کی عبادت، اس کے اندر کمال پیدا کریں، خشوع اور خضوع پیدا کریں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اللہ نے جو مال دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو یہ حکم یہ پہلے چل رہے تھے کہ تم ایسا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ اب یہ جو تھوڑی بہت طلب ہے تمہارے دل میں کہیں کو آ جائے کو خیال، تو ہم چاہتے ہیں اس سے بھی ہم تمہیں پاک کر دیں۔ اب ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اہل بیت ہی نہیں مانتا، یعنی وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو پھر کہاں رہتی ہیں وہ؟ بیت گھر ہے نا، ایسے ہی ہے اہل محلہ، اہل لاہور، ٹھیک ہے نا، اہل پاکستان، تو اہل بیت تو گھر والے ہیں نا، تو گھر میں جو ہیں وہ سب سے پہلے تو ازواج مطہرات ہی ہیں، اور کون ہے گھر میں؟ اولاد تو بعد میں ہے۔ تو وہ ایک گروہ وہ ہے جو اہل بیت کو ہی نہیں مانتا، یعنی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو سیدنا حسن و حسین اور ان کے والدین سیدنا علی اور فاطمہ کو وہ اہل بیت میں شمار نہیں کرتا۔ تو اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے کی، ساری باتیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، ساری حدیث میں بھی نہیں ہیں، دین دونوں ذریعوں سے ہمیں ملا ہے۔ تو قرآن کریم کی روح سے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، قرآن کریم کی روح سے ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ اور حدیث سے پاک کی روح سے سیدنا علی و فاطمہ اور حسن و حسین وہ اہل بیت میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آ گئیں تو ان کو بھی چادر میں لے لیا، پھر سیدنا علی آئے تو ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ دونوں، یہ سارے جو ہیں چاروں یہ میرے اہل ہیں، میرے یعنی گھر والے ہیں۔ تو اب گھر والوں میں داماد بھی آ گیا، گھر والوں میں بیٹی بھی آ گئی، گھر والوں میں نواسے بھی آ گئے۔ تو حدیث کی روح سے یہ اہل بیت میں شمار ہو گئے، اور قرآن کی روح سے امہات المومنین۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ اس آیت کی روح سے ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور آپ کی اطرت، آپ کے نواسے، یہ سب یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو بات صاف ہو گئی کہ قرآن کی روح سے ازواج مطہرات ہیں، اور حدیث میں مزید وضاحت آ گئی کہ اس میں اب میرے داماد، میرا چچا کا بیٹا، میری بیٹی اور میرے نواسے یہ بھی شامل ہیں اہل بیت کے اندر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وسعت دی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے فرمایا انت من اہلی، تو میرے اہل بیت سے ہے، یعنی ان کو بھی فرمایا، تو مطلب ہے تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کی توہین نہ کر بیٹھنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو تم نے تکلیف دی تو گویا مجھے تکلیف دی، تو یہ خیال کرنا۔ اسی طرح اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم الشان جملہ ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو، نہ ان کو برا کہو نہ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ خاص خیال رکھو۔ تو سارے صحابہ نے خیال رکھا، سارے صحابہ نے، اور سب اہل بیت کا خیال رکھا۔ حضور کے جو سسر تھے ان کا بھی، ابو بکر و عمر کا بھی، حضور کے سسر حضرت ابو سفیان کا بھی، سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں ہیں، تو صحابہ نے سب کا خیال رکھا، اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کا بھی خیال رکھا، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت کے چراغ روشن کیے، تو یہ امت کے لیے ایک اسوہ قائم ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جن بچوں سے محبت فرمائی ہے وہ سیدنا حسن اور حسین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے اپنے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محبت ان نواسوں کے اندر مرتکز ہو گئی۔ ان کو دیکھتے تھے، حضور فرماتے بھی تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ بھی ساتھ نسبت فرماتے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، تو حضور ان کو چومتے، حضور ان کو پیار کرتے، سینے سے لگاتے، حضور ان کو سونگھتے بھی، کہتے مجھے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے یہ جملہ بھی فرمایا، سیدنا حسن اور حسین دونوں کے متعلق بیٹھے تھے، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں جو ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پھولوں سے خوشبو ہی آتی ہے، یہ وہ پھول نہیں ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، اس میں ان پھولوں کے اندر نبی کا خون تھا، نبی کی بیٹی کا خون تھا، تو ان میں سے تو نبی کی خوشبو آتی تھی، یہ پھول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح اللہ اکبر، ایک موقع پر یہ فرمایا ان دونوں کے متعلق، اللہم انی احبہ فاحبہ، حضرت حسین کے متعلق فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور ایک حدیث میں فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے نواسے ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو یقیناً اللہ کو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت تھی۔ اور پھر حضور فرما رہے ہیں اللہ اب جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، تو گویا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے، یہ سعادت ہمیں عطا فرما گئے کہ میری اولاد سے، میری اطرت سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن میں ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیں ان کو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، تو حضور نے راستہ تو دے دیا۔ اب حضور جن سے محبت کر رہے ہیں، حضور کی اتباع میں ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی، ہم محبت کریں گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، یحببکم اللہ، تب اللہ کی محبت ملے گی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اہل بیت کون ہیں اور ان کا دین کے اندر کیا درجہ ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکلے تو حسن و حسین دونوں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ جو حسن ہے نا یہ تم سے مشابہت نہیں رکھتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت زیادہ ہے ان کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تبسم فرماتے رہے، یعنی انہوں نے ایک حقیقت کا اظہار کیا کہ حضرت حسن کی مشابہت جو ہے وہ حضور سے زیادہ ہے۔ تو سیرت میں آتا بھی یہی ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی، اور ناف سے لے کے پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت تھی۔ گویا دونوں پھولوں میں حضور کی مشابہت بھی تھی، حضور کی خوشبو بھی تھی، اور حضور کی ادائیں بھی ان دونوں کے اندر شامل تھیں، کیوں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی سب صحابہ نے ان سے محبت کی، یعنی اہل بیت کا خیال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کا، آل کا، جیسے حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں سارے صحابہ نے خیال کیا اور ادب کیا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ یمن سے کچھ چادریں آئیں صحابہ میں، اور بڑے صحابہ کے کچھ بچوں میں تقسیم ہوئی تو کچھ 2 بچ گئیں، فرمایا یہ حسن و حسین کی شان کے لائق نہیں ہے، دوبارہ پیغام بھیجا وہاں یمن میں کہ اچھے سا لباس 2 چادروں کا تیار کر کے بھیجو، جو میں نے حضور کے شہزادوں، حضور کے نواسوں، میں نے ان کو وہ پہنانا ہے، وہ پوشاکیں پہنانی ہیں۔
تو وہ وہاں سے دوبارہ بن کے آئیں، دونوں کو بلایا، دونوں کو پہنائیں، فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، میرا جی خوش ہوا کہ تم نے یہ خوبصورت چادریں جو ہیں زیب تن کر لیں۔ تو حضرت عمر بھی محبت فرماتے رہے، اور جس طرح بدر کے شرکاء کو، صحابہ کو 5,5 ہزار درہم سالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، حضرت علی کو بھی وظیفہ جاتا تھا، وہ بھی بدری ہے، تو حسن و حسین کو بھی اسی طرح ان کے برابر وظیفہ دیتے تھے، حالانکہ وہ بدر و احد میں نہیں تھے، وہ نہیں تھے بدر و احد میں، تو ان کو بھی وظیفہ دیتے تھے کہ یہ میں اہل بیت کا خیال کروں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ذریعہ ہیں، اس ذریعے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عثمان کا دور آیا تو پھر یہ بڑے ہو گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں چھوٹے تھے، بچے تھے، حضور دنیا سے گئے تو 5 سال 6 سال یہ عمریں تھی دونوں نواسوں کی۔ تو حضرت عثمان کے دور میں بڑے ہو گئے، تو پھر غزوات میں بھی شریک ہونے لگ گئے۔ طرابلس کا 26 ہجری میں غزوہ ہے، دونوں اس میں شریک ہوئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ عمر بن عمر العاص، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر، یہ سارے جو عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے شریک ہوئے اس غزوے کے اندر۔ خراسان میں 30 ہجری کا غزوہ ہوا تو سریہ ہوا، اس کے اندر بھی شریک ہوئے سیدنا حسن اور حسین، اور اسی طرح قسطنطنیہ کا غزوہ ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، غالباً 57 یا 58 ہجری ہے، تو اس کے اندر بھی یہ دونوں حضرات اس میں شریک ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ وہ 90 سال کی عمر کے قریب، اس وقت ان کی عمر تھی 90 سال کے قریب، اس بڑھاپے میں بھی، اس لیے کہ اس غزوے میں شرکت کے حوالے سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، تو پہلا جو جماعت، پہلا گروہ جو ہے وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اور اس میں شریک ہوگا، وہ جنتی ہے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے یہ شریک ہوتے رہے، اور پھر جب تک یہ زندہ رہے یہ جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ جہاد کبھی بھی حسنین کریمین کی زندگی میں موقوف نہیں ہوا، یہ کمال ہے۔ اس فرض کو ادا کرنا یہ بہادری کی علامت ہے، شجاعت کی علامت ہے، یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہونے کی علامت ہے، اور یہ صحابی بھی ہیں اور نسبت رسول بھی ساتھ ہے، نسب کی نسبت بھی ہے، یعنی نجیب الطرفین ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ اگر ان کے اندر یہ خوبی نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عام صحابہ کے اندر حضور کی نسبت سے یہ خوبیاں پیدا ہو گئی تو حسن و حسین کے اندر تو پیدا ہونی ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فساد شروع ہو گیا۔ یہ ہے اب جو اصل معاملہ ہے جو سمجھنے کا، کہ ایک شخص عبداللہ بن سبا، یہ علاقہ صنعاء، وہاں سے اٹھا اور اس نے سازشیں شروع کی، اور مختلف علاقوں میں یہ چلتا رہا۔ پہلے حجاز میں آیا، سازشیں کرتا رہا، کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر حجاز سے یہ بصرہ گیا، یعنی عراق میں گیا، وہاں سازشیں کرتا رہا، ناکام ہوا۔ پھر یہ دمشق آ گیا، وہاں اس نے سازشیں کی لیکن ناکام ہوا۔ وہاں پر امویوں نے اس کی بات نہیں چلنے دی، بلکہ اس کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ مصر آیا، اور مصر کو اس نے مرکز بنایا اپنی سازشوں کا۔ یہودی النسل تھا، مسلمان ظاہراً ہوا لیکن منافق تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اپنا منصوبہ جو ہے اس کو شروع کیا۔ اور سب سے پہلے جو اس نے کام کیا وہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے ان پر اعتراضات شروع کیے، تنقید شروع کی، فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی پھیلائی کہ ہر نبی کا ایک وزیر اور خلیفہ ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور نائب جو ہے وہ لوگوں میں نہ چھوڑا ہو؟ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں، اور عثمان نے حضور کے اس عطا کی و منصب پر قبضہ کیا ہے، غصب کر کے وہ خود بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں
اس کی وجہ سے حضرت عثمان کی بیعت کی اور علی کا ہاتھ زبردستی پکڑ کے وہ انہوں نے عثمان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک علی نے بیعت نہیں کر لی۔ اب یہ ساری کہانی ہے جو گھڑی گئی، جھوٹ اس نے بنایا اور لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ بھلا علی کا ہاتھ کوئی زبردستی پکڑ کے کسی کے ہاتھ میں دے سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ علی اللہ کے رسول کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور نہ کسی کے دباؤ میں آتے تھے۔ تو اس میں چلتے چلتے سادہ سی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو وصیت کی اس میں 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی تھی، اور اس میں یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان بھی تھے، 3 صحابہ اور بھی تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باقی صحابہ سے یہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اختیار دے دو کہ میں تمہاری طرف سے بھی میں ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ تو 3 تم ہو گئے اور 3 ہم ہو گئے، یعنی عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی اور حضرت عثمان، تو میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اختیار دے دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پورے 3 دن مدینہ طیبہ میں ایک ایک گھر سے رائے لی کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو اکثریت نے حضرت عثمان کے حق میں رائے دی، اور یہ صحابہ ہیں اکثریت والے۔ اسی طرح کمال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا میری رائے میں حضرت علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور یہ دلیل ہے عثمان کا عمل جو ہے یہ دلیل بن گئی رحماء بینہم، اور ایک دوسرے پر اعتماد۔ اور یہ انہوں نے کوئی ایسے روایتی طور پر نہیں کہا، انہوں نے دل سے کہا کہ واقعتاً وہ حضرت علی کا اتنا احترام کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے کہ علی اس قابل ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہیں خلیفہ بنا دیں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک عثمان سے بہتر اس وقت کوئی نہیں ہے، اس کو بنا دو۔ یعنی دونوں طرف، نہ اس کو پتہ ہے کہ عثمان کو نہیں پتا کہ علی سے پوچھ رہے ہیں، علی کو نہیں پتا کہ عثمان سے پوچھا ہے، دونوں کو نہیں پتا، لیکن دونوں اپنی رائے آزادی کے ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو پھر مسجد نبوی میں ممبر پہ آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خطبہ دیا اور حضرت عثمان کا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے۔ فرمایا میں نے ہر کسی سے پوچھ لیا، سب نے اسی کے حق میں رائے دی۔ حضرت علی نے بھی ان کے حق میں رائے دے دی تھی، تو انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں، حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ زبردستی والی کون سی بات ہے؟ تو گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں چلا کرتی، افسانے نہیں چلا کرتے۔ اور یہ باتیں جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر موجود ہیں، ہمیں مل جاتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں۔ علی کا حق جب تھا تو علی قائم ہو گئے اپنے حق کے لیے، پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو علی پیچھے ہٹنے والے تھے ہی نہیں، وہ کیوں پیچھے ہٹتے؟ تو انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافتوں کو تسلیم کیا۔ تو یہ جو آدمی تھا عبداللہ بن سبا، اس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور جعلی خطوط لکھے گئے، جعلی مہریں بنائی گئیں، حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے خلاف خطوط لکھے گئے مختلف ملکوں میں، مصر میں، عراق میں، شام میں، حجاز میں۔ مختلف ذمہ داروں کو رابطوں میں بڑی دیر ہو جاتی تھی، کوئی غلط فہمی، غلط بات پہنچتی تھی، اس کی تحقیق ہوتے کئی دن لگ جاتے تھے، صحیح ہے غلط ہے۔ تو جب مہریں جعلی بن گئیں، حضرت عثمان کی جعلی مہر بنائی گئی اور بدنام کیا حضرت مروان بن حکم کو، جو حضرت عثمان کے داماد بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، اس لیے کہ مہر وہ لگاتے تھے، جو حکم دیتے تھے لکھتے تھے، پھر اس پر مہر لگاتے تھے۔ تو بدنام کیا، حضرت علی کے خلاف خطوط لکھ کے مروان بن حکم کو اور حضرت عثمان دونوں کو بدنام کیا۔ گو حضرت علی نے بعض مواقع پر جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے مذمت کی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، میرے دل میں عثمان کی محبت ہے، ان کے بارے میں یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا یا اس قسم کی باتیں اس طرف سے آ رہی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اس آدمی نے سازش کی اور کہا کہ یہ حضرت علی جو ہیں وہ وصی رسول اللہ ہیں، وصیت ان کی ہے، اور وہ نظریہ آج تک چل رہا ہے۔
اس آدمی، یہ پہلا آدمی، اور یہ وہ ہے جس نے حضرت علی کو ایک موقع پہ انت اللہ بھی کہا کہ تو خدا ہے، کہتا تھا تیرے اندر خدا بولتا ہے، حلول کر گیا تیرے اندر۔ یہ اس نظریے کو ماننے والا طبقہ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ وہ آج اپنے امام کو اس مقام پر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ اس کے اندر خدا حل ہو گیا ہے، حلول ہو گیا، اور اس کا امر، اس کی بات جو ہے وہ خدا کی بات ہے، جو وہ حکم دیتا ہے وہ خدا کا حکم ہے، خدا بولتا ہے، یعنی یہ طبقہ بھی آج موجود ہے۔ تو ہماری ہدایت اور عبرت کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے برائیوں کی، گمراہیوں کی یہ شکلیں بھی آج دنیا کے اندر موجود ہیں، حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے۔ ہم دونوں کو سامنے رکھ کے جب تجزیہ کریں گے تو حق غالب آ جائے گا اور ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، قرآن اور حدیث اور اجماع امت اس کو سامنے رکھیں اور آپ حق پر رہیں گے۔ ان بنیادوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا کام۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں۔ تو مصر کے اندر پھر اس بغاوت کی تحریک کو اس نے منظم کیا۔ ہاں، محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی اس تحریک کا یعنی حصہ بن گیا، متاثر ہو گیا، چکر میں آ گیا، اور محمد بن حذیفہ یہ سبائی تحریک سے یہ دونوں متاثر ہوئے، مصر میں تھے۔ اب دیکھیں کہ 3 آدمی ہیں، یہ جمع ہوئے، اسی سبائی تحریک کا حصہ تھے اور اکٹھے ہوئے، غالباً یہ عراق میں اکٹھے ہوئے، بصرہ میں۔ اس میں یہ طے ہوا کہ 3 ملکوں میں ایک ہی تاریخ کو ایک ہی وقت میں 3 بڑے صحابہ پر حملہ ہوگا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ آپ ذرا منصوبہ بندی اور ان کی تنظیم سازی اس کا اندازہ کریں۔ تو اس میں طے ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کہ بھئی تیری ڈیوٹی کوفہ کی ہے، تو نے حضرت علی کو قتل کرنا وہاں جا کے۔ دوسرا تھا برق بن عبداللہ، اس کی ڈیوٹی لگی کہ تو دمشق جائے گا تو حضرت معاویہ کو قتل کرے گا۔ تیسرا آدمی تھا عمر بن بکر، اس کی ڈیوٹی مصر میں لگی کہ تو وہاں جائے گا اور عمر بن عاص کو تو قتل کرے گا۔ اور یہ تینوں عہد کر کے وہاں سے اٹھے۔ اب یہ تینوں پر جو حملہ ہوا، اللہ اکبر، حضرت علی پر فجر کی نماز کے بعد 21 رمضان کو یہ حملہ ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی طرح شام میں حضرت معاویہ پر اسی تاریخ کو اسی دن فجر کی نماز کے بعد حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ اسی تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مصر میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا یہ عمر بن بکر، لیکن وہ اپنی علالت اور عذر کی وجہ سے اس دن مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھانے۔ ان کی جگہ خارجہ بن حذیفہ یہ آئے، وہ نماز پڑھانے آئے، تو وہ حملے کی زد میں آئے اور شہید ہو گئے۔ یعنی 2 آدمیوں کی شہادت جو ہے اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور یہ سبائی تحریک تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی بڑی سازش تھی کہ جو کی گئی، اور یہ آدمی بڑا خوفناک آدمی تھا، یہ عبداللہ ابن سبا۔ یہ کہانی بھی گھڑی گئی کہ یہ خیالی آدمی ہے، یہ تصوراتی کوئی کریکٹر ہے، یہ اصل آدمی نہیں ہے کوئی، مطلب ایسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری ہسٹری ہے، اس پر کتابیں آ چکی ہیں۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو محاصرہ ہے اور حسن و حسین پہرا دے رہے ہیں، تو کس کے کہنے سے؟ حضرت علی کے کہنے سے۔ تو حضرت علی کو محبت تھی حضرت عثمان سے، تو وہ اپنے خالو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ دشمن سامنے سے نہیں آیا، دشمن عقب سے آیا ہے، پیچھے سے اس نے داخل ہو کے مکان پر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ سر میں اس نے لوہے کا ٹکڑا مارا، اور اسی طرح پھر دوسرا خبیث تھا، وہ سینے پہ چڑھا اور اس نے نیزے سے آپ کے جسم پر مختلف اس نے زخم لگائے اس نے، اور اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ پر جو الزام لگے کہ آپ نے
اپنے عمال کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، عزیزوں رشتہ داروں کو آپ نے حکومتیں دی ہیں لوگ اور ان کو اہم مناصب دیا. حضرت عثمان نے اس کی تردید کی اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے. میں نے وہ فہرست ساری مختلف کتابوں سے مرتب کی تو تقریباً وہ 38 کے قریب آدمی ہیں. ان میں تین آدمی ہیں جو حضرت عثمان نے متعین کیے ہیں، 3 آدمی، اور چوتھے ان کے سیکٹری ہیں جو حضرت مروان ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ابو بکر کے اور عمر کے مقرر کیے ہوئے ہیں. میں نے ان کو بالکل نہیں ہلایا، جیسے تھے ویسے ہی رکھا. ان کو تبادلے ہوتے رہے ان کے، لیکن منصب ان کے بحال رہے، ان کے مناصب. تو یہ 3 ہیں میں نے جو مقرر کی ہے صلاحیت کی بنیاد پہ. تمہیں اگر ان پر کوئی اعتراض ہے تو تم ثبوت لے آؤ، میں ان کا احتساب کروں گا، مقدمہ چلاؤں گا، ثابت ہوا جرم تو ان کو سزا دوں گا. انہوں نے کہا ہم کوئی مقدمہ نہیں پیش کرتے، کوئی ثبوت، بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، استعفیٰ دے دو، حکومت چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ میں نہیں چھوڑوں گا، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ اس قمیض کو مت اتارنا. تو نہ تو میں کسی سے لڑوں گا، نہ کسی کا خون کروں گا مدینہ کے اندر، اور نہ اس حکومت اور خلافت کو چھوڑوں گا. تو یہ ان کا عزم تھا. اور جو آیتیں انہوں نے پڑھی اس وقت، جو خطبہ دیا انہوں نے کھڑے ہو کے مکان کی چھت پہ، تو اس میں ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈرتے رہنے کا حق ادا کرتے رہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ بھی آیت ساری پڑھی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور انتشار مت پیدا کرو، تفرقہ مت پیدا کرو. اور پھر یہ آیت بھی پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ مطلب ہے ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں جو ہیں، جو فاسق لوگ پھیلاتے ہیں بغیر تحقیق کے، ان کو قبول نہ کرو، تحقیق کرو. جو بات تم تک پہنچے اس کی تحقیق کرو. یعنی میرے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی تحقیق تو کرو نا. بغیر تحقیق کے تم الزام لگائے چلے جا رہے ہو اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو. تو قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ساتھ ہے تو اس آیت کے اندر کہ اگر تمہارا الزام غلط ثابت ہو گیا تو بعد میں تمہیں ندامت ہوگی ایمان والو. تو اس لیے الزامات کی تحقیق کر لیا کرو، پھر جا کے کوئی بات کیا کرو. لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، 40 دن تک محاصرہ کیا، پانی تک بند کیا، اور اس کے بعد ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اس موقع پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی. وہ کمال بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے، صحبت کی برکت سے بڑا فہم اور بڑا تدبر عطا فرمایا تھا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ مدینہ چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ یہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عثمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو الزام آپ پر آ جائے گا. حضرت علی نے ان کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، ان کی رائے تھی. تو ہوا یہی کہ خارجیوں نے اور ناسبیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل عثمان کا الزام لگا دیا. ان بدبختوں نے بعد میں الزام لگا دیا. اچھا، دوسرا موقع ہے جب یہ شہادت ہو گئی تو حضرت حسن نے درخواست کی کہ اب آپ مدینہ نہ چھوڑیں، آپ کوفہ جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابا جی واپس مدینہ آپ نہیں آ سکیں گے، مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں، میں تمہارا مشورہ نہیں قبول کرتا، اور وہ چلے گئے. اور وہی ہوا کہ وہ مدینہ واپس نہ آ سکے اور وہیں شہید ہو گئے. اور جن لوگوں نے یہ ساری سازش تیار کی تھی وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد، یعنی بڑی قسم پرسی کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا. جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو چند آدمی آپ کے جنازے میں تھے، 3 دن لاش پڑی رہی، جنازہ نہیں پڑھنے دیتے تھے. وہ بھی حضرت علی نے اور دیگر صحابہ نے ہمت کی، تیسرے دن کے ہر صورت میں ہم ان کو تدفین کریں گے. تو وہ رات کو لے کر نکلے، پھر جنازہ بھی پڑھایا اور ان کی تدفین ہوئی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بھی چند لوگ تھے، آپ اندازہ کریں، اور پڑھانے والے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد سیدنا حسن نے پھر کوفہ کو چھوڑا، اور کوفہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے واپس، کہ میں تو اپنے اب نانا جان کے شہر میں اب یہیں قیام کروں گا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوفی جو ہیں یہ غدار ہیں، سازشی ہیں، میرے ابا جان کو دھوکہ دے کر بلایا اور ان کو شہید کر دیا بے بسی کے عالم میں۔ اور اس سازش کے اندر مالک الاشتر نخی بھی شامل تھا، جس نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا، حضرت علی کو واضح دھمکیاں دیتا تھا، فوج پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے حضرت علی کو بے بس کیا ہوا تھا اور بیعت بھی کی ہوئی تھی، لیکن اس کا کنٹرول فوج پر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری بات نہ مانی، آپ نے معاویہ سے صلح کی، تو میں آپ کو بھی عثمان سے ملا دوں گا۔ یہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، اور اس نے یہ کیا، اس کی ٹیم نے یہ کام کیا، حضرت علی کو شہید کیا۔ آج سوشل میڈیا پر اس کی صفائیاں دی جا رہی ہیں، اس کو صحابی قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی مطلب ہے یہ تماشا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو چلایا جا رہا ہے۔ وہ نامزد ملزم ہے، حضرت عثمان کے قاتلین کا نامزد ملزم ہے، اور اس کو قتل کیا حضرت معاویہ نے اپنے دور میں، نہیں معاف کیا اس کو کہ یہ قاتل عثمان ہے، نامینیٹ ہے۔ خیر، تو اب اس صبائی پورے ذہن کو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو تو ہم گھیر گھار کے لے آئے، یہاں ان کو شہید کر دیا، تو یہ ان کے بیٹے تو دونوں بچ نکلے، پھر واپس چلے گئے مدینہ، حسن اور حسین۔ اب نئے سرے سے سازش انہوں نے شروع کی۔ تو حضرت معاویہ کا 60 ہجری میں انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہی ولی عہد نامزد ہوا، اور صحابہ کے مشورے سے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت معاویہ کے اقدام کو ہم غلط نہیں کہتے، پوری امت نے غلط نہیں کہا، پوری امت نے، اہل سنت والجماعہ میں کسی طبقے نے حضرت معاویہ کے اس اقدام کو غلط نہیں کہا، یہ بات طے شدہ ہے۔ وہ صحابی ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ دعا بھی کی علانیہ، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، انتشار سے بچنے کے لیے کہ امت منتشر نہ ہو، تو اگر اس کے اندر میری نیت میں خدا نہ خواستہ کوئی فطور ہے، کوئی غلط ہے، تو یا اللہ اس کو یہ منصب نہ ملے، اور اگر میری نیت ٹھیک ہے تو اس سے کوئی دین کا کام لے لیں۔ تو اس کی بیعت شروع ہو گئی، صحابہ نے بیعت کی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی، گھر والوں نے بیعت کی، باقی صحابہ نے بھی بیعت کی، بہت سارے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ میں پیغام آیا کہ حضرت حسین سے بیعت لی جائے۔ حضرت حسن فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت معاویہ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اگر وہ حیات رہتے تو معاہدہ یہی تھا کہ میرے بعد حسن خلیفہ ہوں گے، جس طرح انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے بیعت کر لی تھی حسن و حسین نے رضی اللہ عنہما نے، اسی طرح یہ بات اس میں طے ہوئی تھی کہ اگر میں مر گیا اور حسن پیچھے موجود ہوئے تو میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے امت کے، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو حضرت معاویہ نے پھر بیٹے کو نامزد کیا، اور وہ بھی صحابہ کے مشورے سے۔ مشورہ دینے والوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں، حضور کے پہرے دار بھی ہیں، اور کاتب وحی بھی ہیں، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور صحابہ بھی ہیں۔ خیر، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، ان سے جب کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور بیعت کریں، وہاں سے پیغام آیا دمشق سے، شام سے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے ملاقات کے لیے گورنر سے مدینہ طیبہ میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر کچھ سوچنے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، مشورہ کر لیں۔ وہ واپس آئے تو ان کے اپنے دل میں جو فیصلہ انہوں نے کیا کہ وہ رات کو خاموشی سے وہاں سے انہوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ان کے دل میں اطمینان نہیں تھا بیعت کرنے کا، نہیں کی انہوں نے، وہاں سے خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے، اور ان سے پہلے عبداللہ بن زبیر وہ ان سے پہلے نکل گئے وہاں سے، وہ بھی مکہ کی طرف نکل گئے۔ تو راستے میں ان کو ملتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ملے کہ یا حسین کہاں جا رہے ہیں، ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ مکہ جا رہا ہوں۔ وہاں سے کہاں جانا ہے؟ میں نے کوفہ جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ کہ وہاں سے یہ خطوط آئے ہیں، کچھ لوگ مجھے بلا رہے ہیں کہ وہ خدا کے لیے وہاں نہ جاؤ، جس طرح تمہارے باپ کو انہوں نے مارا یہ تمہیں بھی مار دیں گے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بعض صحابہ نے، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن جعفر طیار نے روکا، سارے رشتہ دار ہیں، کچھ چچا کے بیٹے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو زبردستی روکنا بے ادبی نہ ہوتی
تو ہم آپ کو زبردستی روک لیتے اور سفر نہ کرنے دیتے. اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے, ہم آپ کو روک لیتے. ہم اس لیے نہیں روک رہے آپ کو زبردستی کے ادب کے خلاف, ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں. ان میں ہم عمر بھی تھے, عمر سے چھوٹے بھی تھے, لیکن مکہ آ گئے. اب مکہ تشریف لائے تو وہاں 60 کوفی بھی آ گئے, وہ خطوط بھی آئے ہوئے تھے اور وہ 60 آدمی کوفے سے لینے کے لیے بھی آ گئے. انہوں نے آ کے بہت زور دیا. آپ حیران ہوں گے کہ بالکل حج کے دنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوفہ کی طرف سفر کرتے شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی روکنے والے تھے. عبداللہ بن جعفر طیار نے روکا, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, نہیں رکے. عبداللہ بن عباس نے روکا, میں کہا نہیں میں نے جانا ہے, یہ مجھے بلانے آئے ہیں, یہ خطوط لکھے ہیں انہوں نے. خطوط میں جو منظر پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں دین کی قدریں بگڑ گئی ہیں, یہاں پر ظلم ہے, بے انصافی ہے, شراب ہے, زنا ہے, جوا ہے, جرائم عروج پر ہے, اسلام کے کوئی عملداری نہیں ہے, اور بس ایک طاغوت قسم کی حکومت ہے, آپ آئیں. تو انہوں نے اس سے پہلے بھی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے, اور یہ بھی حضرت عقیل ان کے تایا ہیں اور مسلم تایا کے بیٹے ہیں, بھائی لگتے ہیں مسلم. کہ حالات کی جا کر تم وہاں پر تحقیق کرو کہ واقعی ایسے ہے جو مجھے خطوط لکھے ہیں. 12,000 خطوط تھے. تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے گئے, تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کوفیوں نے بیعت کر لی. تو انہوں نے خط لکھ بھیجا کہ حالات تو ایسے ہی ہیں کہ یہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ حالات ہیں. حالات کی تحقیق ان کو بھی نہیں کرنے دی کہ واقعی حکومت ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے, حکمران مبتلا ہے, اس کے عمال مبتلا ہیں, یا ریاست کی سطح پر یہ گناہ ہو رہے ہیں. اس کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی. جاتا ہی انہوں نے گھیرے میں لیا, بیعت کی, اور جناب کہا جی ہم آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا ابھی یہاں تو ایسی صورتحال ہے. یہ خط پہنچا تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو ساتھ لے کر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا. یعنی اب ریاست کے خلاف باقاعدہ کوفیوں نے بغاوت کی اور چڑھائی کی, اور حضرت مسلم بن عقیل کو زبردستی وہ اپنے حصار میں لے کر وہاں آئے, ان کو گھیرے میں لے لیا. تو گورنر ہاؤس سے جوابی حملہ ہوا, اس میں کوفی کچھ ہلاک ہوئے, باقی بھاگ گئے, مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے. تب ان کو اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا, ایک تو مجھے گھیر گھار کے یہاں لے آئے اور حملہ کر دیا. جب انہوں نے جوابی حملہ کیا اپنے دفاع میں, ان کے آدمی مرے, باقی سارے بھاگے, مجھے تنہا چھوڑ دیا. تو ایک آدمی نے پناہ دی, عروہ ہانی بن عروہ نے, وہ اپنے گھر لے گیا ان کو. جب اپنے گھر لے گیا اس نے وہ پچھلے کمرے میں جا کے چھپایا, تو بلوائی وہاں پہنچ گئے اور حکومت کے ارکان بھی وہاں پہنچ گئے کہ اس کو ہمارے سپرد کرو ورنہ تجھے بھی ہم قتل کر دیں گے. تو کس لیے کہ وہ تو مطلب بغاوت کو کچلنے کے لیے واپسی پر نکلے ہیں کہ ہم پر حملہ کیا. اور اس میں وہ سبائی سارے شامل تھے, جتنے بھی ساتھی تھے وہ شامل تھے کہ مسلم بن عقیل کو اب نہ چھوڑا جائے, اور یہیں سے ہی اولاد رسول کا جو ہے نا وہ قتل وہ شروع ہو جائے, اور امت کے اندر ایک تفریق پیدا ہو جائے, نہ ختم ہونے والی تفریق پیدا کر دی جائے, انتشار پیدا کر دیا جائے, امت کو تقسیم کر دیا جائے. تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شہید کر دیا بے دردی سے. اس سے پہلے وہ دوسرا خط بھی لکھ چکے کہ بھائی حسین اب جہاں ہو رک جاؤ, آگے نہ آنا, حالات غلط ہو گئے, بالکل غلط ہو گئے. تو وہ رک گئے جہاں وہ خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمال یہ ہے کہ حضرت حسین کو روکنے والے جو تھے, مطلب جیسے عبداللہ بن جعفر طیار ہیں, روکا لیکن اپنے اولاد کو بھیج دیا. حضرت علی یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں جن کو محمد بن علی کہتے ہیں, محمد بن علی, محمد بن حنفیہ بھی, وہ روکتے رہے
لیکن حضرت حسین نے فرمایا نہیں میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. بیٹوں سے کہا کہ بھائی وہ تمہارا چچا تو رکتا نہیں ہے, تم تو ساتھ جاؤ, یہ اس کو اکیلا تو نہ چھوڑو. وہ بھی شہید ہوئے وہاں, یعنی محمد تو نہیں گئے, محمد بن علی جو ہیں بھائی حضرت حسین کے, لیکن بیٹوں کو بھیج دیا انہوں نے, ان کے بیٹے وہاں شہید ہوئے. یہ سارے محبت کر رہے تھے, محبت میں روک رہے تھے. اگر آپ اس کو کفر اسلام کا مقدمہ بنائیں گے تو اللہ کے بندو جو نہیں گئے انہوں نے بے وفائی کی. بھئی حضرت عباس حضرت علی کے بھی چچا ہیں, حضور کے بھی چچا ہیں, تو حضرت علی کے چچا کے بیٹے عبداللہ حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا لگے. ٹھیک ہے, تو چچا روک رہے ہیں, نہ گئے ہیں اور روکا بھی ہے اور گئے بھی نہیں ہیں ساتھ. عبداللہ بن جعفر طیار چچا کے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, روک رہے ہیں ساتھ نہیں گئے. محمد بن علی ہیں, روک رہے ہیں ساتھ نہیں گئے لیکن بیٹوں کو بھیج دیا. تو یہ سارے جو روکنے والے ہیں دشمن نہیں ہیں, بے وفائی نہیں کر رہے, وہ محبت سے روک رہے ہیں. ان کو سازش نظر آ رہی تھی. لیکن وہی بات کہ اگر بے ادبی نہ ہو تو ہم آپ کو زبردستی روک لیتے. آپ کے احترام میں ہم آپ کو زبردستی نہیں روک رہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. تو اس وقت حضرت مسلم کے جو بیٹے تھے وہ ساتھ تھے, یعنی بھائی کے بیٹے, وہ بھتیجے ہوئے. اللہ, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب واپس نہیں جائیں گے, یا تو اپنے باپ کا انتقام لیں گے یا پھر جو شہادت کا شربت ہمارے باپ نے پیا ہم بھی پی لیں گے. بزدل کوئی بھی نہیں تھا ان میں, نہ جانے والے بھی بزدل نہیں تھے, جانے والے بھی بزدل نہیں تھے. یہ بہادروں کی جماعت تھی اور بہادر خاندان کے افراد تھے. یہ نبی کے خاندان کے افراد ہیں, یہاں بزدلی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو وہ اس طرح حضرت حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. پھر وہ آگے چلے ہیں اور یہاں سے پھر آگے آ کے جو عمر بن سعد سے ملاقات ہوتی ہے. عمر بن سعد جو ہیں سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں, حضور کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے ہیں, اور یہ وہاں پر یہ کمانڈر تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے؟ فرمایا اس لیے آیا ہوں کہ میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں اصلاح احوال کے لیے آیا ہوں اپنی کوشش کے مطابق کہ میں حالات کو درست کر دوں. تو جو حالات میرے سامنے آئے تو اس کے مطابق میں آیا ہوں. اب 3 راستے ہیں, میری 3 شرطیں ہیں. یہ تاریخ کی 12 کتابوں کے اندر جو امہات الکتب ہیں یہ شرطیں موجود ہیں, جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور اسلام کی حزب مخالف کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. کہ 3 شرطیں ہیں. جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو, مکہ سے آیا ہوں, مدینہ سے آیا ہوں, واپس جانے دو. دوسری بات یہ تھی کہ یا مجھے جہاں بھی اسلامی سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے وہاں بھیج دو, میں وہاں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا. تیسری بات یہ ہے کہ خلو سبیلی, پھر میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے حاکم وقت کے پاس جانے دو اور میں اس سے براہ راست اپنا معاملہ کرتا ہوں, اس سے ڈائلاگ کرتا ہوں, مکالمہ کرتا ہوں, مجھے مطمئن کر دے, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا. یہ الفاظ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں. میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو سب نے نقل کیا. ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اپنے فتاوی عثمانی میں اس کو نقل کیا ہے. اس کو سب نے نقل کیا ہے, اس کو ہر جگہ موجود ہے. تو تیسری شرط پر اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ آگے تشریف لے جائیں, آپ جانیں اور حاکم وقت جانیں. اس پر اتفاق ہو گیا. تو وہ کافر نہیں تھا جس کے پاس جا رہے تھے. حضرت حسین کے مقابلے میں فاسق تھا, ہوگا, حسین کا درجہ تو ہے ہی اونچا, تو وہ تو تابعی ہے, وہ کوئی صحابی تو نہیں ہے. تو حسین تو صحابی بھی ہیں, نواسہ رسول بھی ہیں, تو ان کے مقابلے میں یقیناً فاسق تھا. تو وہ انہوں نے کہا آپ جائیں, خود معاملہ طے کر لیں. اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جانے کی تیاری کی تو یہ 60 کوفی جو ساتھ آئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا.
جو مکہ سے ساتھ لے کے آئے یہاں تک، اور یہاں آ کے حضرت حسین شام کی طرف سفر کا رخ ہو گیا، کوفہ سے رخ تبدیل کر لیا انہوں نے ثعلبیہ کے مقام سے، نقشہ موجود ہے۔ تو شام کیا کرنے جا رہے تھے؟ جانا تو کوفہ تھا جہاں سے خط آئے تھے، اور حسین نے وہاں خطبے دیے، او بھائی یہ خط تم نے لکھے، بوریاں جھاڑ دیں، 12,000 خطوط ہیں، یہ تم نے مجھے لکھے، تم نے نہیں بلایا، منکر ہو گئے، ہم نے نہیں لکھے، ہم نے نہیں بلایا، انہوں نے کہا حد ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اس پر کوئی گلہ نہیں ہے، اور جو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے۔ قد خذلتنا شیعتنا، میرے ساتھیوں نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے نقصان پہنچایا میرے ساتھیوں نے، اور شیعتنا جو ساتھی یہی جو آئے تھے ساتھ۔ اس کے بعد ان 60 آدمیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خیموں کو آگ لگائی، انہوں نے وہ تمام خطوط جلا دیے، اس لیے کہ ثبوت باقی کوئی نہ رہے، کہ تاریخ کے اندر کوئی ثبوت نہ رہے، کوئی ورقہ باقی نہ رہے۔ پھر حملہ کیا انہوں نے، خیموں کو آگ الگ لگائی۔ عمر بن سعد نے ان پر جوابی حملہ کیا، ان 60 آدمیوں کو ہلاک کیا، اس نے قتل کیا۔ حضرت حسین بھی لڑتے رہے اس کے اندر، اور انہی میں سے یہ آدمی تھے جو وہاں سے مزید شامل ہوئے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا، اور حضرت حسین کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور آپ کے دیگر رفقا کو بھی ان کو بھی شہید کیا، 72 شہداء۔ باقیوں کے نام کوئی بھی نہیں لیتا، فہرست تو موجود ہے لیکن نام کوئی نہیں لیتا۔ تو وہ سارے کے سارے مظلوم ہیں، شہید غیرت ہیں، ان کو ظالمانہ طریقے سے سازش کا شکار کر کے، گھیر گھار کے، چاروں طرف سے ان کو جکڑ کے، ان کو پابند کر کے، بے بس کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، خیر تاریخ میں بہت کچھ ہے، رتب و یابس ہے، افراط و تفرید کے معاملات ہیں، یہ ایسا نازک موضوع ہے، یہاں پر ایمان بچانا مشکل ہے، اور ایمان ہی بچانا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں نہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے کوئی کجی اور کمی آئے، بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ان کا احترام ویسے ہی باقی رہنا چاہیے جیسے آل رسول کا احترام کا حکم ہے، ویسے ہی رہنا چاہیے، اور کسی بھی مقام پر ان کو غلط کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کسی امت میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا، ان کا اقدام غلط تھا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بڑی سلامتی کی بات لکھی ہے کہ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ سے چلے یا مکہ سے چلے، اس وقت تک ان کو اس بات کا یقین تھا کہ حکومت قائم نہیں ہوئی اس کی، اور حکومت کا غلبہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے، اسلام میں یہ اصول ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، چاہے فاسق و فاجر ہو، گنہگار ہو، حکومت اگر قائم ہو گئی ہے، غلبہ ہو گیا ہے، تو اس کے خلاف خروج جو ہے، نکلنا، وہ بغاوت ہے، اور اسلامی میں حکومت کے خلاف بغاوت جو ہے مسلمان کی حکومت کے خلاف بہت درست نہیں ہے۔ تو حضرت حسین باغی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے تحقیق کے مطابق ان کو تو خط آئے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ وہ ان معلومات کی بنیاد پر انہوں نے سفر کا آغاز کیا کہ ان حالات کو جا کے ٹھیک کیا جائے، نہ تو جہاد کا اعلان کیا اور نہ ہی حکومت کو انہوں نے چارج شیٹ کیا، یعنی یہ الزامات کسی خطبے کے اندر لگائے کہ یہ کچھ تم کر رہے ہو، میں تمہارے خلاف جہاد کے لیے آ رہا ہوں، میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ نہ مدینہ میں کیا، نہ مکہ میں کیا، اور نہ کربلا تک دوران سفر کہیں آپ نے یہ اعلان کیا۔ بات کی تو ایک ہی فرمائی کہ میں اصلاح احوال کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کا بھی اعلان نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح اپنی نیت کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور صورتحال یہ نہیں جو مجھے بتائی گئی ہے، بلکہ اس کے بالکل الٹ اور برعکس ہے، تو پھر انہوں نے براہ راست حاکم وقت سے ملنے اور اس کی بیعت کرنے کا انہوں نے یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے بات کہہ دی کہ میں وہاں تک جانے کے لیے اب تیار ہوں۔ تو یہ باتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، تو ہم اپنے اکابر کے مسلک پر ہیں۔ چلتے چلتے میں ایک نقطہ اور بھی واضح کر دوں۔ کہا جاتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تھوڑی تھی تو ان کو صحابی بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں پر یہ الزام بھی لگایا بعض ہمارے ہی حلقے کے لوگوں نے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو امت نے اعزازاً صحابی تسلیم کیا، اور تاثر یہ دیا کہ اعزازاً کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اب میں نے ملتان میں بھی یہ سنایا، یہاں بھی سناتا ہوں۔ یہ ابن عساکر نے تہذیب میں اور اپنی تاریخ میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، ہاں یہ بھی آل رسول ہے، ان سے اس روایت کو نقل کیا ہے امام باقر سے، کہ سیدنا حسن حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر طیار، یہ چاروں موجود تھے، چھوٹی عمریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی یاد تھیں، حضور کی حدیثیں بھی کچھ نہ کچھ یاد تھیں۔ ہاں، دو چار باتیں دونوں نواسوں سے منقول ہیں، اور عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار سے بھی منقول ہیں، یعنی حدیث کوئی نہ کوئی روایت کی ہے انہوں نے۔ تو حضور بھی یاد ہے ان کو، حضور ایسے تھے، حضور کا چہرہ، حضور کا شکل و شباہت، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معمولات، ان کو کچھ نہ کچھ یاد ہیں، اور حضور کی باتیں بھی یاد ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بچپن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، تو حضور نے ان کو بیعت کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، شہادتین کا اقرار کرایا، ان کو توبہ کرائی۔ حالانکہ مسلمان تھے، بچے تھے، ایمان تو لائے ہوئے تھے، دل سے ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن حضور نے ظاہراً اس عمل کو دہرایا اس لیے کہ آئندہ امت کے اندر کسی بھی زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو بچے تھے، یہ صحابی نہیں ہیں۔ نبی کے عمل کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس کو محدثین نے بیعت تبرک کا لفظ استعمال کیا، یعنی حضور نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بیعت تبرک، کہ یہ تبرک حاصل ہوا ان چاروں افراد کو، یہ مبارک بیعت ہے ان کی، یعنی ان کو یہ اعزاز دیا کہ تم بچے ہو لیکن تم صحابہ میں شامل ہو، تم صحابہ میں شامل ہو، کل کو یہ بات نہ کہہ سکے۔ تو یہ سعادت بھی ملی، اور یہ تبرک بھی مل گیا، یہ مبارک منصب بھی مل گیا، یہ اعزاز بھی مل گیا، اور پوری امت مجھ سمیت آپ سمیت ان سب کو صحابی کہتے ہیں، ہم صحابی مانتے ہیں۔ اور صحابی جو ہے وہ غیر صحابی کی تنقید سے بالاتر ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی فیصلے، کسی بھی رائے، کسی بھی اجتہاد کو امت کے اندر کوئی بھی آدمی اس کو غلط کہنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مدینہ سے نکلے تو ٹھیک تھے، وہ مکہ سے میں پہنچے تو ٹھیک تھے، وہ مکہ سے سفر کو نکلے تو ٹھیک تھے، وہ کربلا تک پہنچے تو ٹھیک تھے۔ جیسے جیسے موقف ان کا تبدیل ہوتا گیا، ہر مقام پر ہر موقف ان کا ٹھیک تھا، اس لیے کہ حالات بدلتے گئے، موقف بدلتا گیا۔ وہ لازمی بات تھی، فطری بات تھی نا۔ دیکھیں، حالات پرامن ہے تو موقف کچھ اور ہوگا، حالات خراب ہو گئے تو موقف بدل جائے گا کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جائے، اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے، تو نئی تدبیر ہوگی، نیا موقف ہوگا۔ تو کہیں نہیں فرمایا یہ دین کی جنگ ہے، کہیں نہیں فرمایا یہ جہاد کر رہا ہوں، کہیں نہیں فرمایا کہ دین کی قدریں بگڑ گئی ہیں، نظام صلاۃ جو ہے وہ موقوف ہو گیا ہے، نظام زکوٰۃ ختم ہو گیا ہے، نظام حج ختم ہو گیا، کہیں نہیں فرمایا۔ سارے معاملات چل رہے تھے، تو اطلاعات غلط پہنچا کے اسی سبائی تحریک نے کہ حسن تو بچ گئے تھے، وہ تو بقیع میں آرام فرما ہیں، حسین باقی جو ہیں یہ اب یہاں موجود ہے، ان کو نکالو یہاں سے اور ان کو پہنچا کے وہاں شہید کرو۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، اس ظلم پر پوری امت غمگین ہے، تب بھی آج بھی، جب بھی یہ واقعہ سامنے آئے گا تو دل کو صدمہ ہوگا، دل کو غم ہوگا۔ ذرا تصور کریں نا، حضور کی اولاد کو کس طرح ذبح کیا اور ان کی لاشوں کو میدان کے اندر تڑپا کر رکھ دیا، تو یہ ایک غیر معمولی منظر ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا،
اور استغفر اللہ، کوئی تصور کرے نا ہمارے ساتھ ایسا ہو. یہ لاہور میں حادثہ ہوا پچھلے دنوں، دیکھو نا جی، وہ چھت گر گئی، بچے بیچارے سارے شہید ہو گئے، ان گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے. یہ جن کے بچے تھے ان کی حالت تو جو تھی سو ہے اور رہے گی، وہ اس غم سے کبھی نہیں نکلیں گے پوری زندگی. لیکن محلے والے، قرب و جوار والے بھی اس غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ معصوم بچے اس طرح شہید ہو گئے. جب بھی یاد آئے گا، جب تک وہ زندہ ہے تو ان کو صدمہ ہوگا. تو یہ تو ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، روز ہو رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا خاندان اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان سے محبت ہمارا ایمان ہے. محبت نہیں کریں گے اللہ کی محبت نہیں ملے گی، نبی کی محبت نہیں ملے گی، تباہی یا بربادی یا خسرت دنیا والآخرہ. تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت اور حضور کی آل، حضور کی عطرت، اس کے بارے میں دل میں نفرت کرے اور وہ اللہ کا غضب مول لے، وہ حضور کا غصہ اور حضور کا غضب مول لے، اور قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن بنے. اور پہلے مر گیا قیامت سے تو قبر میں جو ہے وہ برزخ کے اندر وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے. یہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو بھائی اس معاملے پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہمارا موقف وہ ہے جو سیدنا زین العابدین کا ہے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت ہو گیا، وہ خود پڑھ لیں آپ. مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حسنین کریمین کے اندر ان کا موقف دیا ہے. حضرت زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے، باقیات کربلا میں ہیں اور عینی گواہ ہیں. عینی گواہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مقدمے کے اندر، بلکہ فیصلہ ہی گواہی پر ہوتا ہے. تو سیدنا زین العابدین 35 برس زندہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد، بلکہ حکمران کے مرنے کے بعد 35 برس. تو ایک لفظ ان کا حکمران کے بارے میں نہیں ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا. فرمایا تو کیا فرمایا؟ کوفی دغا بازوں نے، کوفی جھوٹوں نے اور کوفی بے وفاؤں نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے. میرے باپ کو قتل کیا اور میرے دادا کو بھی انہوں نے شہید کیا. یہی الفاظ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے انہوں نے فرمائے. اور وہ شام میں رہیں، وہ مدینہ میں نہیں آئیں، وہیں رہیں، وہیں انتقال ہوا. اور وہ حاکم وقت کے گھر رہیں، اس کی سانس لگتی تھی. ان کی سوتیلی بیٹی ام محمد اس کی بیوی تھی حاکم وقت. اللہ اکبر. وہ عبداللہ بن جعفر طیار جو ہے وہ ان کی اہلیہ تھی سیدہ زینب. تو خیر ان کی گواہی، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ یہ ہیں کوفی غدار، کوفی دغیباز، کوفی بے وفا. انہوں نے میرے بھائی کو مارا، انہوں نے کہا انہوں نے میرے باپ کو مارا، انہوں نے کہا انہوں نے ہی میرے دادے کو مارا، یہی قاتل ہیں. اور پھر اس دوران وہ مختار سقفی آیا، وہ بھی فوجی تھا، کمانڈر تھا، اس کے پاس فوج تھی. تو اس نے کہا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے والد کے قاتلوں کا بدلہ لیتا ہوں، حضرت حسین کے قاتلوں کا اور آپ کے باقی جو کربلا کے شہداء ہیں. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا. فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ بھی ادھر کا ہی تھا، عراقی تھا. میں کہا تم دغے باز ہو، میرے باپ کو مارا، میرے دادے کو مارا، تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گا. جس طرح تم دعویٰ کر رہے ہو پتہ نہیں کیا کرو گے. نہیں گئے. مختار سقفی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. اچھا، جو اسلام کا غدار ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا اسلام کی حزب مخالف نے. مختار سقفی، اس نے قاتلین حسین قتل کیے، سارے قتل کیے اس نے، لیکن اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب فرمائیں اگر سیدنا زین العابدین اس کے ساتھ جاتے، پھر اب یہ جو نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، پھر وہ کیا کرتے؟ تو ان کو پتہ تھا یہ گمراہ آدمی ہے، یہ اس ظاہری محبت کی آڑ میں اس کا اگلا ایجنڈا نبوت کا دعویٰ ہے. ان کے دل کے اندر نورانی دل تھا ان کا، اس پر یہ وارد ہوا کہ یہ آدمی کو گڑبڑ کرے گا.
ساتھ نہیں گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو خیر، ہم سیدنا زین العابدین، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، یہ باقیات کربلا ہیں، عینی گواہ ہیں۔ ہم جو رائے ان کی ہے امت اس پر ہے، ہم بھی اسی میں ہیں، ہم بھی امت میں شامل ہیں، کہ امت سے باہر نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مسلک ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے شارح ہیں، شرح فقہ اکبر پڑھ لیں، جو ان کا موقف ہے، ہم بحیثیت حنفی کے مقلد کے ہم اس موقف پر ہیں کہ سکوت اختیار کریں اور اس پہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ جانے اور یہ معاملہ جانے، ہم صحیح تحقیق نہیں کر سکتے، پرچہ گول ہے، اس میں کردار بڑے خوفناک کئی آ گئے ہیں، سازش بڑی ہوئی، تو ہم ان کے موقف پر ہیں۔ علماء نے جو فتوے دیے ہیں بڑی احتیاط سے فتوے دیے ہیں، کہا کہ اس کو کافر بھی ہم نہیں کہتے، اس کا کفر ثابت نہیں ہے، اس سے قتل حسین رضی اللہ عنہ کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات سوشل میڈیا پر بھی ہمارے کچھ بزرگوں نے کہی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہ فرمائی، ان کا کلپ موجود ہے، اس بیچارے کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ یعنی ایک موقف جو ہے وہ طے کر لیا ایک گروہ نے، اب اس کے علاوہ کوئی اور رائے جو بھی دیتا ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پہ، اس کو فوراً خارجی، ناسبی اور پتہ نہیں کیا قرار دے کے اس کو اہل سنت سے خارج کر کے، اسلام سے خارج کر کے بس فارغ ہو کے سکون سے سو جاتے ہیں۔ تو بھائی اتنا زور مت لگاؤ، اتنے فتوے نہ چلاؤ، اتنی توپیں مت چلاؤ، کسی کو مسلمان رہنے دو۔ پہلے ہی مسلمان تھوڑے ہیں دنیا میں، تم اتنے کافر بناتے چلے جاؤ کہ پیچھے کیا بچے گا، تو مسلمان رہنے دو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ حکم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے تمام اکابر نے فتویٰ بڑی احتیاط کا دیا، لعنت سے بھی منع کیا۔ اچھا، اب دارالعلوم دیوبند کے ہمارے سب سے بڑے جو فقیہ ہیں، جو مفتی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھ لیں فتاوی رشیدیہ، مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں حضرت نے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ معاملہ علم التاریخ سے تعلق رکھتا ہے، علم العقائد سے نہیں۔ مطلب عقیدہ اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے۔ عقیدہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت، نصوص پر اور ان حجتوں پر قائم ہوتا ہے، جبکہ یہ جو باتیں ہیں، یہ تاریخ جو ہے یہ اس نص کی بنیاد پر تاریخ نہیں ہے، ہماری تمہاری لکھی ہوئی ہے، کہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہماری بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو علم التاریخ سے تعلق رکھتا ہے، آدمی اپنی تحقیق کر لے، جس کو جو تحقیق ہو جائے اس پہ قائم ہو جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو علماء اس پر لعنت سے منع کرتے ہیں، وہ حدیث منع لعن مسلم کی وجہ سے، اس حجت اور حدیث کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے وہ علماء بھی صحیح راستے پر ہیں جو لعنت نہیں بھیجتے، اور اگر کسی کو تحقیق ہو گئی ہے کہ واقعی وہ لعنتی تھا تو وہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، لگا رہے، لیکن یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، تاریخ کا ہے، یہ حضرت نے لکھ دیا۔ تو ہم ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، تحقیق کر لیں۔ تو تحقیق میں یہی ہے کہ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیں گے، اسلام میں گالیاں دینا کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ آپ ابن تیمیہ کو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اور مسائل میں تو پیش کرتے ہیں، اس مسئلے میں جو ان کا فتویٰ ہے اس کو پڑھ لیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو جن مسائل میں آپ حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی آراء کو، اس مسئلے پر انہوں نے بھی فتویٰ دیا، اس کو بھی پڑھ لیں، پڑھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی رائے قائم کرنے میں اور کسی کے پیچھے چلنے میں آسانی ہوگی۔ راحت اسی میں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چلیں، اکابر کے، ہم خود مجتہد نہ بنیں، اس لیے کہ ہم یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آپ کو مجتہد کہہ سکیں، بالکل نہیں ہے ہمارے اندر یہ صلاحیت، یہ غیر معمولی منصب ہے اللہ کے بندو، ہر آدمی کو ہم مجتہد مان لیں۔ تو بھائی اس طرح ہم چلتے آئے، تو حضرت گنگوہی نے بھی احتیاط کی ہے، اسی طرح حضرت نانوتوی نے بھی، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی احتیاط فرمائی ہے۔ بعض جگہ ان کے جملے سخت ہیں، وہ ان کی رائے ہے ذاتی، ٹھیک ہے،
لیکن وہ ہماری شرائط ایمان میں شامل نہیں ہیں. ایمان کی شرائط اور ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، اجماع امت ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. شرائط ایمان یہ ہیں. یہ تاریخی واقعات ایمان اور عقیدے کی شرائط کے اندر نہیں آتے. ہاں، صحابہ کی محبت میں کہیں فرق نہیں آنا چاہیے. اہل بیت اور آل رسول کی محبت اور احترام میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. جو ان کا طے ہے وہ طے ہے. بس واقعات ہیں، اس میں افراط و تفریط وہ چلتی ہے. اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وقت نہیں، میں آپ کو ان کا قول سناتا ہوں، ان کے ملفوظات کا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ وہ فاسق تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمیں مرنے کے بعد ہی کہیں معلوم ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعی فاسق تھا؟ میں کہا نہیں. انہوں نے کہا بس پھر اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی فکر مت کریں. اس لیے قرآن میں یہی ہے کہ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے ان معاملات کو وہیں چھوڑ دو، اپنی فکر کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. خطبات دورہ ہند ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ فاسق و فاجر تھا. فرمایا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو اپنے بارے میں فکر مند ہوں، کہیں میں تو فاسق و فاجر نہیں ہوں، مجھے تو تحقیق نہیں ہے. اور یہ ایک لایانی بات ہے. مولانا تقی عثمانی نے لکھا لایانی بات، اور ترک لایانی ضروری ہے. یہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون. سورہ مومنون کے آغاز میں یہ بات ہے کہ بری باتوں سے بھی وہ احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں ایمان والے جو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ نہ دنیا میں ان کا کوئی فائدہ، نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ، نہ قبر میں اس کے بارے میں کوئی سوال، نہ حشر میں ان کے بارے میں کوئی سوال. تو جس کا مواخذہ ہی نہیں ہے، جس کے ہم مکلف اور ذمہ دار ہی نہیں ہیں، اس میں اب اپنے آپ کو کھپانا، اپنا وقت اس میں خرچ کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ لایانی کام ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. یہ مولانا تقی عثمانی نے لکھا اور اپنے والد ماجد کا قول لکھا، اور اس میں یہی بات کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میں تو فاسق و فاجر نہیں ہوں، مجھے تو تحقیق نہیں ہے. تو پچھلے جو گزر گئے وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، میں ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے اس لایانی بات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس بحث کو ہی چھوڑ دیں. بلکہ مولانا تقی عثمانی نے بڑا عجیب جملہ اس میں لکھا کہ بعض دفعہ شیطان مسلمانوں کو ایسی باتوں میں اور ایسے اعمال میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہے، نہ آخرت میں کوئی نفع ہے. تو یہ بھی شیطان ہی کے یعنی چھوڑے ہوئے یہ سارے خیالات ہیں، اور اس کے مسلمانوں کو مبتلا کرنے کے لیے اور ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ اعمال اس نے چھوڑے ہوئے ہیں شیطان کے، کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اب مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے میرے پاس، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، دستی، کتابت بھی نہیں ہے، کتابت الگ ہوئی ہے، اپنے قلم سے لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں تو واقعی فاسق و فاجر تھا، لیکن بعد والوں کے مقابلے میں انہوں نے لفظی اور استعمال کر دیا. اب میں نے نہیں کیا، کل کو مجھے کیا، انہوں نے کہا وہ بعد والوں کے مقابلے میں تو ولی تھا. ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ان کو. فرمائیں تو علماء نے اپنی اپنی تحقیق سے آراء قائم کی ہیں، فتویٰ دیا، ٹھیک ہے. اس کا تعلق وہی بات بنیادی جو حضرت گنگوہی نے فرمائی کہ علم العقائد سے نہیں، علم التاریخ سے ہے. تحقیق ہے اپنی اپنی، لیکن گالیاں دینا یہ دنیا کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دیں. بچائیں اپنے آپ کو. حضرت مولانا خیر محمد جلندری خیر العلماء خیر الفتاویٰ میں پڑھ لیں، اس میں بھی انہوں نے یہی مسئلہ لکھا کہ جو کچھ اس کو کہا جاتا ہے اس کی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس لیے احناف کے نزدیک سکوت جو ہے وہ اسلم، خاموشی اختیار کریں. علامہ خالد محمود
رحمۃ اللہ علیہ کی محرم کی 10 راتیں پڑھ لیں، عام ملتی ہے کتاب، یہاں لاہور سے چھپی ہے، پورا مقدمہ اس میں بیان کر دیا، اس کو پڑھ لیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ روزنامہ اسلام شروع کیا، ضرب مومن شروع کیا تھا، دارالافتاء والارشاد ان کا تھا کراچی میں، بہت بڑے آدمی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے اساتذہ میں تھے، اللہ اکبر۔ احسن الفتاوی ان کا پڑھ لیں تو بھی یہ صاف ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں اگر ان کی ساری باتیں بیان کرنے لگ جاؤں، یہ ان کو چھوڑ دیں گے، مجھے گالیاں دینے لگ جائیں کہ یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ یزیدی ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ یہ معمول بن گیا ہے، ہمارا عادت بن گئی ہے کہ اپنی رائے کے خلاف کوئی بات بھی آ جائے تو فوراً فتویٰ ٹھوک دو۔ او بھائی خدا کے لیے مسلمان رہنے دو لوگوں کو۔ وہ جو خارجی تھے، اب دیکھیں، وہ تو حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے، حضرت معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ خارجی جو تھے وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے، حضرت معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے تم دونوں کی حکومتیں غلط ہیں، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، حکم اللہ کا، حکومت اللہ کی، تم دونوں فارغ۔ اچھا کافر ان کو بھی نہیں کہا، کافر تو معتزلہ کو بھی نہیں کہا، پڑھتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، فقہا نے ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو خارجی کون ہے؟ ہم میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اہل سنت کے جتنے طبقات ہیں ان میں کوئی بھی خارجی نہیں ہے کہ جو دونوں کو برا کہے۔ اچھا ناسبی کی اصطلاح وضع کی گئی، چلو کر لی تم نے، اور اس کی تعریف یہ کی کہ جو حضرت معاویہ کا نام لے، ان کی تعریفیں کرے، اور حضرت علی کو برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے۔ بھلا تو خیر کہے گا ہی نہیں، گالیاں دے گا جو، بھلا کیا کہے گا؟ ان کی توہین کرے، تنقیص کرے، وہ ناسبی ہے۔ تو بھائی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو حضرت علی کی تنقیص اور توہین کا تصور بھی کرے، ہم تو ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اور ہم میں کوئی بھی نہیں ہے جو حضرت معاویہ کی تنقیص کرے۔ تو بھائی اس خطے میں نہ کوئی خارجی ہے نہ کوئی ناسبی ہے، یعنی ایسا بھی کوئی نہیں جو دونوں کو نہ مانے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے جو معاویہ کو مانے اور علی کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہیں کہ جو علی کو مانتے ہیں باقی سب کا انکار کرتے ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ اب ان کو کیا کہو گے؟ تو امت نے ان کو رافضی کہا، امت نے ان کو رافضی کہا۔ تو رافضی موجود ہے، نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں، رافضی موجود ہیں جو سب کا انکار کرتے ہیں، صرف سیدنا علی کو مانتے ہیں۔ تو میں نے جیسے شروع میں اہل بیت کی تعریف اور وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین وہ اہل بیت ہیں، اور حدیث پاک کی روح سے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم وہ اہل بیت میں ہیں۔ تو نہ تو کوئی صرف یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دے کے باقیوں کا انکار کرے، وہ بھی غلط ہے، اور جو باقیوں کو اہل بیت قرار دے کے پہلے والوں کا انکار کرے وہ بھی غلط ہے۔ تو سلامتی کی راہ یہی ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی نے بھی یہی لکھا، اور دیگر تمام بڑے مفسرین نے لکھا کہ قرآن اور حدیث دونوں حجتوں کی روح سے اس کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ امہات المومنین اس کا سب سے پہلا مصداق ہے اہل بیت کا، یعنی گھر والے، اور دوسرا مصداق حضور کے رشتہ دار، حضور کی آل، حضور کی عطرت، اور حضور کے سارے اہل ایمان خاندان۔ حضور کے سسر بھی آ گئے، اور حضور کی ساسیں بھی آ گئیں، حضور کے چچا بھی آ گئے، ہیں جی، حضور کے سالے بھی آ گئے، حضور کے داماد بھی آ گئے، حضور کی بیٹیاں بھی آ گئیں، حضور کے نواسے بھی آ گئے، حضور کی نواسی بھی آ گئی، یعنی جتنا بھی ایمان والوں کا خان، حضور کے چچا بھی آ گئے، وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، وہ آتے جاتے تھے گھر میں۔ تو اعتدال، توازن، یہی دین ہے۔ دین نے ہمیں یہ معتدل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک انتہا پہ کھڑے ہو کر سب کا انکار کر دیں، دوسری انتہا پہ کھڑے ہو کے ان سب کا انکار کر دیں، یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ بس اعتدال والا راستہ اختیار کریں، سب کا احترام کریں، جس کے احترام کا قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے اس کا احترام کریں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام عطرت رسول خاندان، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ایک تو ہے ایمان کا حصہ،
یہ ایمان ہے، شامل ہے ایمان میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی تشریح کے اندر فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور نے جب کہا کہ ان سے محبت کرو، میری آل سے، میری عطرت سے، میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو ہمارا ایمان ہے نا، حضور کا حکم ہمارا ایمان ہے۔ تو جب تک حسن و حسین سے محبت نہیں کریں گے، علی سے محبت نہیں کریں گے، فاطمہ سے محبت نہیں کریں گے، نہیں رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ زینب، ان سے محبت نہیں کریں گے، جب تک حضور کے تمام صحابہ سے، حتیٰ کہ وحشی بن حرب سے، مروان بن حکم سے، ان سے بھی جب تک محبت نہیں کریں گے، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آیت پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے رب ہمارے، ہمیں معاف کر دے۔ ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، سبقت لے گئے ہم سے، ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ اکبر۔ ان ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کہیں بھی کوئی کجی نہ آنے دے، کوئی کجی ہے تو دور کر دے، کوئی گھٹن ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں پیدا نہ ہو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائی، حضور کے سارے خاندان، حضور کے سارے صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور دل میں کسی ایک کے بارے میں بھی غل پیدا ہو گیا تو ایمان گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس غل سے بچائے اور سب کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔